अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे इस हफ़्ते की सब बड़ी ख़बरों के हवाले से, जो जिसने लोगों को हम ये कहेंगे कि चाहे वो मुल्की सतह पर हो, चाहे आलमी सतह पर हो, इसके असरात से वो मुतासिर हो रहे हैं। चाहे वो हम दोहा की बात करें, जहाँ ख़तर के सदर मक़ाम दोहा पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया। ये शायद नहीं सोचा गया था, लेकिन हमला किया गया। उसके बाद अरब ममालिक का जो एक बिल्कुल सर्द एक रद्द अमल सामने आया, इस पर हम नज़र डालेंगे। जनरल असम्बली के इजलास की बात करेंगे। सलामती कौंसल में क्या कुछ कहा गया, किस तरह की करारदादें हैं, उस पर हम बात करेंगे। और ज़ाब्ते की तकमील के जो काम किए गए, और फिर इसके साथ साथ सह्यूनियत और अमेरिका ये किस तरह से एक साथ हैं, वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल में पुरतशद्दुद इनकलाब या फिर शोरिश। और फिर इसके साथ साथ अबूरी वज़ीर आज़म को बनाया, वज़ीर आज़म को अबूरी तौर पर बनाना, एक अबूरी हुकूमत बनना। अब क्या आगे का मुस्तकबिल है और उसके असरात खित्ते में क्या हो रहे हैं और क्या मामला है, पस मंज़र क्या है। और इसके साथ साथ पहलगाम के साए में हमारे मुल्क में क्रिकेट मैच चल रहा है। बहरहाल पानी और खून नहीं बह सकता, लेकिन ये मामला चल रहा है, चलेगा आज से ही। तो इस पर हम बात करेंगे। और 864 दिनों के बाद, 864 डेज, आफ्टर 864 डेज, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में बहुत सारी तामीरी काम कर दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। मणिपुर बिल्कुल शांत नज़र आ रहा था, मुकम्मल तौर पर शांत नज़र आ रहा था। उसके बाद आसाम का भी उन्होंने दौरा किया और फिर घुसपैठियों के हवाले से खूब जमकर बोले। इस पर भी बात करेंगे। और आरएसएस के 100 बरस की तकमील, आरएसएस के क़याम की, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उसको सराहने, उसको तहनीत पेश करने, उसकी खिदमात के हवाले से, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और फिर तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के अंदरूनी तौर पर जो खल्फशार नज़र आ रहा है, वो क्या है, इस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ आसाम से कश्मीर तक या कश्मीर से आसाम तक का हम सफ़र करने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद भी सिमिलर नज़र आ रही हैं, वो क्या है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इससे पहले कि आपका कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करें, मैं आगाज़ करूँगा इसराइल की जानिब से क़तर के सदर मक़ाम दोहा पर होने वाले हमले के हवाले से। जी माजिद साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा इशू जो आपने आज इंतख़ाब किया है। और देखिए, क़तर मिडल ईस्ट का एक ऐसा मुल्क है जहाँ की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अमेरिका के तहत है, और अमेरिका का नॉन नेटो सबसे बड़ा हामी है। नेटो तो एक इत्तेहाद है, लेकिन नेटो में ना होते हुए भी नेटो से बढ़कर है ये, चूँकि क़तर में अमेरिका का जो फ़ौजी अड्डा है उसमें 10,000 नफरी होते हैं, सैकड़ों तैयारे होते हैं, कई बड़े बड़े जो बहरी जहाज़ होते हैं, बहुत बड़ा, एक मिनी पेंटागन समझिए वहाँ भी बना हुआ है। और देखिए, और अमेरिका का हलीफ तरीन इसराइल, अमेरिका के ही हलीफ तरीन दोहा पर हमास की लीडरशिप को मारने के लिए हमला करता है, और उसमें 15 तैयारे हिस्सा लेते हैं। 45 मिनट तक ये क़तर के आसमान पर रहते हैं, दोहा के आसमान पर रहते हैं। और अरब की सिक्योरिटी तो आप जानते ही हैं, मक्खी बैठी हाथ पर भी तो पूछना पड़ता है, हटाना है नहीं हटाना है। ये है रद्द-ए-अमल, जैसा आप कह रहे थे, सर्द रद्द-ए-अमल। कुछ होने वाला नहीं है। आज वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग अब कुछ देर के बाद शुरू होगी दोहा में। एक बयान, चूँकि वहाँ के वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप से कल मिले क़तर के, कहा कि ठीक है, आप लोग अच्छी बातें कीजिए, जम के मुखालिफत में बात कीजिए, मैं एक रेजोल्यूशन भेज रहा हूँ उसमें। और फिर साथ ही उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबीओ को तिला भी भेजा दिया, जाओ ज़रा थोड़ा सा जो भी है थोड़ा सा इनको, क्योंकि आवाम मुश्तइल नहीं होना अरब लोगों की, क्योंकि फिर हमारे लिए भी ख़तरा हो जाएगा ना, ये हमारे ग़ुलाम फिर से कहीं बिदक तो नहीं जाएंगे। तो ये पूरा 2 दिन ड्रामा चलेगा ये, कल और आज और कल। एक बयान होगा, मुश्तरका कार्रवाई की बात होगी। अगर कार्रवाई होती तो जब ही होती,
9 تاریخ کو 7 بجے ہمارے وقت کے مطابق 4 بجے 4:10 وہاں کے مطابق یہ ہوتا تو آپ 4:20 پر کارروائی کر سکتے تھے 7 یعنی وہاں کے لحاظ سے. ہمارے پاس 7:30 کچھ ہوتے لیکن نہیں ہونے والا ہے. یہ پوری طریقے سے جیسا میرے ساتھی اس دن بتا رہے تھے یہ گریٹڈ اسٹائل ہو چکا ہے. عملی طور پر نہیں، عملی طور پر خیر جغرافیائی طور پر تو اس کو وقت لگے گا، لیکن یہ پوری طریقے سے امریکہ کی حمایت میں یہ پورا ہو رہا. اور قطر کا وزیر اعظم جا کر اس کو سرنڈر بھی ہو جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، صاحب ایسا ہو گیا کیا کروں، آپ ہم ہی جو ہے آپ ہمارے رہنما فلاں ہیں، ہمارے آقا ہم مسیح ہیں، ہمارے محافظ ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے ارے ایسا ہوا. ٹھیک ہے اطلاع کرا تھا نہیں، جب تک دیر ہو گئی تھی صاحب، جب آپ اطلاع آئی تھی جب طیارے بمباری کر رہے تھے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے وہ ٹائم کا فرق ہوا ہوں گا. ٹھیک یہ بات ہوئی. دیکھیے نیو یارک کے اندر یہ عربوں کی عربہ اور اسلامک دنیا، یہ نام نہاد اسلامک دنیا. اور آج دیکھیے ابھی خبریں آ رہی ہیں نیوزی لینڈ میں، برلن میں، جرمنی میں اور یورپ کے کئی ملکوں میں جی اور اتنا یعنی مظاہرہ ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا ہے اس قتل عام کے خلاف. خود ہندوستان کے اندر بھی ایسے جہدکار ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں باوجود پابندی کے اس موجودہ سرکار کے. اور ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے بحر احمر سے. دیکھیے وہ دیکھے جو بھی ہو انسانیت تو رہے گی. یہ حکمرانوں کے تخت تاج رہیں نہیں رہیں انسانیت تو ضرور رہے گی. پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز کم کر لیں پلیز ورنہ فون کٹ جائے گا. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ نہیں وہ انرما علم سے بول کے جو ہے گھر چالو ہو گئے چادر چالو ہو گئے تو پھر ہم لوگ کہاں جا کے معلوم کرنا ہم لوگ کا آیا نہیں آیا سے بول کے یہ ایک ہے مسئلہ. آپ درخواست دیے تھے اس میں؟ جی ہاں درخواست دے کے ہے وہ گھر پہ آ کے فوٹو بھی لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو وہ یہ جو بتا رہا دے رہی بول کے تو جی ہم لوگ کہاں جا کے معلوم کرنا بول کے. ٹھیک ہے. اور سونا بھی کچھ آج یہ مہینے میں دسہرے میں کچھ سستا ہوتا بول کے بول رہے کیا یہ بھی بات صحیح ہے کیا؟ اچھا گولڈ کے حوالے سے کیا قیمت کم ہوگی آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ضرور ضرور ہمارے صاحب بتائیں ضرور. دیکھیے سونا یقیناً ہندوستان کے اندر تقریبوں کے لیے خوشی کے موقع پر ہو کوئی تقریب ہو شادی بیاہ وغیرہ چلا چھٹی یا کوئی بھی چیز ہو رسم منگنی جو بھی ہو وہ ہمارے پاس اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن سونا اب ہم کو سوچنا ہے سماج کو سوچنا ہے. اب سونے کا بدل نہیں ہو سکتا. سونا پیچھے ہونے والا نہیں ہے چونکہ جس طریقے سے ہماری کرنسی گر رہی ہے اگر ہماری کرنسی نہیں گرتی تو سونے کا دام کم ہوتا. ہماری کرنسی مضبوط ہو تو سونا کم ہوتا ہے. ہماری کرنسی جو ہے بالکل جو ہے پسماندہ جا رہی ہے بالکل جو ہے گرتی جا رہی ہے تو سونے کا دام بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک سائیکل ہے. تو اب یہ سرکار میں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ دام کم ہوں گے بالکل کم نہیں ہوں گے. البتہ دیکھیے سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماجی رسومات کے لیے سونے کا بدل کچھ نہ کچھ نکالیں. ضروری نہیں ہے ساری دنیا میں جو دیکھیے کروڑوں لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سونا ہی ان کے لیے سب کچھ ہو. ایون جو ہے کہتے ہیں نا کہ مٹی کا کھلونا بھی جو ہے محبت کے لیے کافی ہے. محبت کی دین صرف سونا ہی نہیں ہوتا. اس کو سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اب سونے کا ایکسچینج مت کیجیے گا کیونکہ جب تک اوائڈ نہیں کریں گے آپ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اور ہمارے ریزرو بینک سے زیادہ ہمارے دھرم استھانوں پر مندروں میں کئی ملین ٹن سونا ہے. میں گزشتہ دنوں حساب لگا رہا تھا یہ اتنا سونا ہے کہ ہم سارے ایشیا میں اتنا سونا نہیں ہے. ساری ایشیا میں کیا بات کر رہا ہوں. تو خیر کس لیے رکھا گیا ہے کیوں ہے کیا نہیں ہے وہ خیر دھرم کا معاملہ ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ ایک بات الگ ہو جاتی. دوسری بات ہے اور دوسری بات ان کی جو ہے وہ ہاؤسنگ تو دیکھیے اب یہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے اندرما اندلو کے لیے. یہ یہاں ایک کانگریس کا ایک دفتر ہے گاندھی بھون. ہر دن وہاں کوئی نہ کوئی منسٹر وغیرہ کے ورکنگ ڈیز میں ان کے جو ہے میٹنگز ہوتی ہے. تو قریب اگر وہاں جا کے
آپ ان کو اپنی درخواست دے سکتے ہیں، یا پھر پرجاوانی آپ کا ایک سرکاری جو ہے معاملہ ہے یہ. اور گاندھی بھون کا جہاں تک ہے، وہاں ایک دن منسٹر رہتا، کوئی دن ایم ایل اے رہتا، یعنی جو بھی لوگ جڑے ہوتے ہیں اقتدار سے وہ لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ بھی. تو 1 سے 4 مرتبہ ہم برابر کرتے جانا، جیسا کہتے ہیں نا کہ پھل کو کرنے کے لیے 1 سے 4 پتھر مارنا ہی پڑتا ہے. تو خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، 1 سے 4 پتھر ماریے ضرور. پرجاوانی میں بھی دیجیے، گاندھی بھون میں بھی دیجیے، پھر کلکٹر کی پرجاوانی ہوتی ہے وہاں بھی دیجیے، جو حیدرآباد کے جو کلکٹر ہیں ان کے پاس. تو برابر آپ مسلسل کوشش کیجیے، یقیناً آپ کی دلچسپی بھی ایک جو ہے رنگ لا سکتی ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. حمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. باخر صاحب ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جہاں باخر عبدالحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب السلام علیکم. ذرا ایک گزارش ہے بھائی، میرے کہنے کا ٹی وی پرابلم ہے کہ نہیں آ رہا، فون سے کنیکٹ کر سکتے آپ؟ میں پوچھے تو بات. آپ بات جیسے ہی ماجد صاحب کی ہو جائے تو آپ فوری طور پر کٹ کر دیں، ادروائز جو ہے پھر ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے. جی بالکل اچھا ضرور. ٹھیک جی ہے، پھر میں سوال بولوں اب. جی بالکل بالکل. دو سوال ہے. جی بتائیے. جی باخر صاحب. ہاں ہاں بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں بتائیے. بولو. دو سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی 2 مسلم اکثریتی جموں کشمیر اور آسام. جموں کشمیر میں 70% مسلم ہے، آسام میں 40 کے اوپر ہے. وہاں پہ 2 اسٹیٹوں میں زیادہ ظلم و ستم ہو رہا. وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کر دی، یہاں کی مرکزی حکومت کے زیر کنٹرول. وہ نام نہاد وہ خالی سی ایم ہے، اس کا کوئی پاور نہیں، کچھ نہیں. وہ مرکز کے کنٹرول، گورنر کے کنٹرول میں ہے. ظلم و ستم بہت ہو رہے ہیں یہ 2 علاقوں میں. جی ٹھیک ہے، آپ لائن پر بنے رہے. جیسے ہاں صاحب ایک اور سوال. جی 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 جی. ہلو. جی عبدالحمید صاحب. جی جی. اب دیکھو بھائی، ہمارے پڑوسی اطراف پورے مالدیپ سے لے کے سری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے نیپال، پورا عدم تشدد حکومت گر گئے. اب کی بار کس کی باری ہے بول کے پوچھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے بس بالکل. ختم. دونوں بھی جو ہے ہمارے موضوعات ہیں ماجد صاحب، کشمیر اچھی اور بات ہے آسام، بھائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیپال. جی اچھی بات ہے. مجھے وہ بات یاد آ رہی اب کی بار مودی سرکار. ارے واہ کیا بات ہے بھائی. تو خیر وقت لگے گا، مگر جس قسم، معاف کیجیے گا، جس قسم سے جو مس گورننس ہو رہا، دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دستوری اور قانونی اداروں کو اپنی گرفت میں رکھ کر جو تعصب برتا جا رہا ہے، خاص کر بی جے پی کی ریاستوں میں، بی جے پی کی اقتدار والی ریاستوں میں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں، یہ بہت بڑی. اور سب سے زیادہ میں کل ہی بتا رہا تھا کہ 33 لاکھ سرکاری جو ویکنسیز ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. ویکنسیز اس پہ تقرر نہیں ہوئی، اور اس میں 90% ہندو ہمارے بھائی کا تقرر ہوتا ہے. 1-2% مسلمان ہوتے ہوں گے، وہ بھی خیر، وہ بھی ڈرائیور، چپراسی، آر ڈی اس طرح کے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اصل میں ہمارا دشمن ہے، یہ ہندوؤں کا دشمن ہے، جو ہندوؤں کو کس طریقے سے ایک لاقانونیت کی طرف ان کو روڈی بنا جا رہا ہے، ان کو موالی بنا رہا ہے، ان کو لنچنگ کرنے پہ چھوڑ دے رہا، ان کو فلاں، ان کو جو چاہے وہ لوگ کر سکتے ہیں. پھر ان کو آزادی قانون کی، کیونکہ قانون کے 2 معیار ہو گئے. اگر کہیں مسلمان ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، ذرا سی بھی لغزش ہو جائے، یا پھر الزام آ گئے خالی مسلمان پہ، ایک الزام کافی ہے، وہ انہیں مجرم ہو نہیں ہو وہ سوال نہیں ہے. اور یہاں اب دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے قائد کے پاس سے 17 کروڑوں کا ڈرگ نکلی، اور وہ صاحب فرار ہو گئے، چلے گئے مسے میں سکون سے. اور وہیں ایک صاحب مسلمان ہیں جن کے نام پہ ایک الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا، ان کے گھر کو یعنی لو جہاد کہہ کے گھر کو ڈیمالش کر دیا گیا، ان کے پورے کھیت ڈیمالش کر دیا گیا. تو یہ تو خیر ہر دن ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ چیزیں ہوئی. رہی بات آسام اور کشمیر کی، ابھی دیکھیے آپ اس کے لیے 15 اگست کی جو اسپیچ ہے ہمارے وزیر اعظم کی لال قلعے سے جو کی گئی ہے وہ کافی ہے. ڈیموگرافی، گھس پیٹا، یہ 2 لفظ ہیں. ڈیموگرافی کی چینج ہونا، یہ پوری طریقے سے مرکزی ریاستی حکومت نہیں ہے، ریاستی حکومت تو عمل کر رہی ہے، یہ پورا مرکزی سرکار پوری طریقے سے اس کو پوری طریقے سے آزادی دے رکھی ہے.
ابھی دیکھیے آسام کا ذکر کر رہے تھے میرے ساتھی، جی وہاں کس طریقے سے بنگالی بولنے والے مسلمان کے پاس ظلم ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے گھروں کو بے دخل کیا گیا، جبکہ ان کے ہاں پوری سرٹیفکیٹ ہے، وہ سرکاری ملازمین ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ان کے پاس ظلم ہو رہا ہے. اور کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. کشمیر میں تنازع بنایا جا رہا ہے. میلاد مبارک کے موقع پر حضرت بل جہاں حضور پاک کے موئے مبارک رکھے جاتے ہیں، وہاں ایک تختی لگا دی گئی. لوگوں نے اعتراض کیا تو سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس گرفتاری پر جو وبال آیا اس کو کرنے کے لیے ایک ایم ایل اے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، پی ایس اے کے تحت اس کا گرفتار کیا گیا. تو یہ اور کشمیر کی زمینوں کو جو وقف کی ہیں وہ سرکاری ریونیو ریکارڈ میں لا کر کوڑیوں کے بعد دوسروں کو دیا جا رہا ہے. امبانی اڈانی کو دے رہی. اس کے علاوہ راجستھان سے، ہریانہ سے، پنجاب سے مفت میں خرید و زمین، ہماری سرکاری زمین الاٹمنٹ، تاکہ آبادی کا تناسب بدلا جائے. ڈیموگرافی کا مطلب یہی ہے کہ آبادی کا تناسب بدل دینا ہے، ان کو ہرانا. تو یہ اب ہندوستان میں دیکھیے ہم کو تیار رہنا چاہیے. مڈل ایسٹ میں غزہ میں جو سچویشن ہے وہ سچویشن نہ آئے. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں ذہنی طور پر؟ غزہ کے لوگ تو پوری طریقے سے تیار ہیں، مریں گے بھی وہیں، جائیں گے بھی وہیں. تو اب یہاں ہندوستانی مسلمانوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی جو ہے غزہ میں بھوک، ایک ایک گیہوں کے دانے کے لیے لوگ پریشان ہیں، ہم یہاں شادیوں اور ولیموں کی دعوتیں مست اڑا رہے ہیں. یہ فکر رکھ کے کھائیے آپ، ضرور کھائیے آپ، اچھا کھائیے، ضرور کھائیے، آپ کو رزق دے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ فکر رکھ کے کھائیے آپ. کل کے دن یہ نہ ہو کہ آج ہندوستان میں جو آج بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو غزہ میں سیونیت کر رہی ہے. غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے لائن آپ نے کٹ کر دی ہے، اور پھر دوسرے کالر بھی ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے. بھائی صاحب اسی کے ساتھ یعنی نیپال کی بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے بات کی گئی. اور پھر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ جو نارتھ ایسٹ کی ریاستیں ہیں وہاں کس طرح کے حالات رہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں کشمیر سے، اس کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں یعنی وہ آسام ہی کے حوالے سے، تو میں اب جیسے 864 دنوں کے بعد منی پور جل رہا تھا، اور آج بھی جو ہے وہاں پر کیا کچھ صورتحال ہے، لیکن پردھان منتری جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کہا اور کس طرح کی بات کی، ایکچوئل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے منی پور جیسا میرے ساتھی بتا رہے تھے 864 وہ دن جس دن یہ شروع ہوا تھا 2023 کی بات ہے. اب ہم 2025 میں ہیں. تو مجھے تو خیر ایک بات کا اطمینان ہوا کہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ منی پور ہندوستان میں ہے. آج مجھے معلوم ہوا، آج تقریباً خبر پڑھا، میں پڑھ کے دیکھا ارے اچھا ہندوستان میں ہے یہ. اس دوران 19 ملک ہو گئے. میں کل آپ کو بتا رہا 14-15 ہے. جی ہاں 19 ملکوں کا دورہ کیا ہمارے وزیر اعظم نے، دنیا کے کئی حصوں میں، کئی ملکوں میں 2 خط بھی گئے. چین گئے، ماسکو، روس گئے، اور یوکرین گئے، امریکہ میں 2 مرتبہ گئے، سعودی عرب، قطر، فنا. یہ بولا بھائی یہ کب جائیں گے، یہ کب جائیں گے یہ. خیر گئے، دیر آئے درست آئے، صحیح ہے. لیکن ہوا کیا وہاں، کس طریقے سے صورتحال ہوئی، کیا سنبھلی وہ تعداد جو 2 طبقات کو ملانے کی بات تھی؟ نہیں، چونکہ آپ کے پاس تعصب ہے، نفرت ہے. نفرت کے ذریعے ایک طبقے کو نیچا کرنے کے لیے جو ہے اس کو کوکی والے جو ہیں زیادہ تر وہ ان کا دھرم الگ ہے، سناتن دھرم سے نہیں ہے وہ لوگ. ان کے ساتھ آج بھی وہی حالت ہے. اور آج بھی جو ہائی وے بند ہے، آج بھی جو ہائی وے گزرتی ہے، اور کس طریقے سے کوکی کے پاس اب جو ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ افیم کی کاشت کرتے ہیں، یہ تسکری کرتے ہیں، ہتھیاروں کی فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کتنے لوگ مرے ابھی تک جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 60,000 لوگ ابھی بھی کیمپوں میں ہیں. اس کے بارے میں اس کو ریہیبلیٹ کرنے کی بات کی وزیر اعظم نے؟ نہیں کی. اور جو مرنے والوں کی تعداد خیر متضاد ہو رہی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ بھئی کیونکہ میں تو جا کر گنا نہیں ہے، سرکاری طور پر جو تعداد آتی ہے اور دیگر ذرائع سے جو تعداد آتی ہے اس میں کافی بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن کیا ان کو کیا وہ کیمپوں میں گئے تھے جہاں لوگ پریشان ہیں؟ نہیں بتا رہا ہوں میں. جی تو خیر ٹھیک ہے، ایک بہت دن سے ایک وہ تھا، چلو چلے گئے ضرور ہے. لیکن ہندوستان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، توڑنے کی کوشش مت کیجئے. کیونکہ جس طریقے سے آپ 2 نظری کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے میگھالیہ میں کرسچن میجورٹی ہے،
وہاں آپ کی سرکار ہے. گوا میں کرسچن میجورٹی آپ کی سرکار ہے, وہاں گائے پوری طریقے سے آپ سپلائی بھی کرتے ہیں مہاراشٹر سے جہاں گائے کے پر پابندی ہے. اور دنیا میں گائے کا گوشت یعنی بیف سپلائی کرنے والوں میں پوری دنیا میں نمبر 2 ہیں ہم, نمبر 2 اس پہ نہیں. اور کئی ریاستوں میں اتراکھنڈ میں اتر پردیش میں حلال پروڈکٹ کر کے پابندی ہے, جبکہ آپ جتنی چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہیں حلال سرٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے اندر. یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ زک دینا ہے مائنارٹی نہیں, مسلمانوں کے اوپر. مائنارٹی میں کرسچن بھی ہے, جین بھی ہے, بدھ بھی ہے, سب ہے, ان کے لیے تو بہت سب کچھ ہے. نہیں, آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, اصل پرابلم ہم کو مسلمانوں سے ہے. کب کیا کریں گے؟ اب دیکھیے میرٹھ کا واقعہ بتا رہا تھا. میرٹھ میں ایک بلڈنگ پہ عبداللہ لکھنا بنا ہو گیا. اچھا عبداللہ ہمارے شہر میں, دیکھیں گے ٹھیک ہے چلو ڈیمالش. ارے بھائی کیا معاملہ, پہلے ڈیمالش کرو, اس کے بعد کیس ڈالو. کس کے خلاف؟ ریٹائرڈ میجر جنرل کے خلاف, جس کی زمین ہے وہ. تو یہ اب بتا رہا ہوں نا میں کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں, میں نہیں کرنا چاہیے کمپیئر, جیسا پہلے کہ اس میں بتا رہا تھا میں ابھی سوال پہ. تو ہم کسی بھی انتہائی چیز سچویشن کے لیے ذہنی طور پر, عملی طور پر اپنے دفاع کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں پر ہم ایک یقیناً ہماری بات چیت جاری رہے گی اور آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. کہ یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بھائی صاحب, پہلگام کے سائے میں ہند پاک کرکٹ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے, آج جیسے شروع ہوگا. تو بہرحال بھائی صاحب کرکٹ ہے تو اس کو چھوٹ ہونی چاہیے. یقیناً کرکٹ ہو تو چھوٹ ہونی چاہیے, بالکل بات سے میں متفق رکھتا ہوں. لیکن پھر یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ یہ خون اور یہ کرکٹ یہ ایک ساتھ یہ چیزیں, یا پھر دہشت گردی یا بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی؟ اس سے پہلے بھی بہت تھا نا. پھر یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ پھر یہ معیار تو آپ ہی نے بنایا نا, ہم آپ ہی کے سوال کریں گے کیونکہ آپ ہی نے پیمانہ بنایا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور جاری ہے. بالکل, آپریشن سندور جاری ہے تو پھر یہ بھی جاری ہے, یہ بھی جاری وہ بھی جاری, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب میں دیکھ رہا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ویو کیا ہے اس کے اوپر. کہا کہ نہیں, اگر وہ چونکہ یہ انٹرنیشنل ICC کا جو ہے میچ ہے, اگر اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے تو 2 پوائنٹ جو ہے ادھر والے کو چلے جاتے, واک اوور مل جاتا اس کو. ارے 2 پوائنٹ کی خاطر, یعنی آپ کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, محض کھیل میں 2 پوائنٹ کی خاطر آپ ہمارے ان معصوم لوگوں کی قربانیوں کو جو ہے اس کے خون کو بدلے آپ 2 پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. انوراگ ٹھاکر کی بات سن رہا تھا میں اس کی, جب اس سے, چونکہ وہ بھی کافی کرکٹ اس میں رہے, BCCA میں رہے, کافی جو ہے وہ ہے, اور آج کل تو ترجمان بنے ہوئے ہیں BJP کے, یعنی سرکار کے بھی. تب ان سے پوچھا جائے بھائی یہ کیسا, آپ نے سوال کیا یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے, ہاں جی نہیں 2 پوائنٹ تو کیوں نقصان ہونا بھائی ہمارا. اچھا 2 پوائنٹ کی خاطر آپ ہمارے 25-26 لوگوں کا خون بہا کر دیں گے, آپ ہمارے اتنا جو نقصان ہو بہا کر دیں گے, سب کر دیں گے. یہ حوصلے ہیں, بلکہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ کھیل میں نہیں, سیاسی کھیل میں بھی ملے ہوئے ہیں یہ لوگ, اس کا ثبوت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ شاید جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. عمران بات کر رہا ہوں صاحب, ریاست نگر سے. جی عمران صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماجد بھائی یہ بولنا تھا کہ یوٹیوب چینل بند کر دیے, سوپ بند کر دیے, پاکستان کے چینل بند کر دیے, مگر میچ بیٹھ کے دیکھیں گے کیا BJP والے, مودی والے صاحب میچ بیٹھ کے دیکھیں گے لوگ؟ ہاں, جو سما یوٹیوب چینل بند کر دیے, پاکستان کے ابھی بھی بند ہے چینل بنے, پھر اب میچ یہ لوگ گھور گھور کے دیکھیں گے پاکستان کے کھلاڑیوں کو. یہ بولنا تھا. اور ماجد بھائی یہ بولنا تھا کہ حیدرآباد میں جلوس میلاد کا, اس کے لیے جو سما تماشا کر کے رکھ دیا ماجد بھائی. حیدرآباد میں روڈ پہ چوں اوبر ریپیڈو چلاتا ہوں میں, بہادر پورے سگنل پہ پورے جھنڈے لے کے سگنل پہ سگنل چالو ہے, پورے چما کے پکار رہے سگنل پہ روک کے رستہ. یہ کیا ہو رہا ہے ماجد بھائی؟ یہ لوگوں کی اجازت کیوں دے رہے ماجد بھائی؟ گنیش کے دن بھی میں روڈ پہ تھا, صبح سے شام تک ریپیڈو چلاتا ہوں میں, روڈ پہ تھا میں گنیشوں کے دن, مگر اتنا سکون سے ٹریفک تھا. میں ٹینک بینڈ پہ بھی گیا, حسین ساگر پہ گیا تھا, وہاں پہ سے اتنا ایزی گیا اتنا ایزی آیا, مگر آج مشکل ہو رہی ماجد بھائی بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
देखिए, मैं अभी हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल फ़ोन के, उनके मैसेजेस सुबह से मेरे को आ रहे हैं कि आपके लिए जो है लाइव जो है वो आपका जो है दुबई से आपका जो है मैच वो कर सकते हैं, ये है, इस पे आप बल्कि वो लिंक भिजाए मेरे को कहीं, उसके अलावा दूसरे वाले भी भिजाए। और आप देखिए ये मामला जो है ये लोग बराबर देखेंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी चैनल वो बहाल भी हुआ नहीं भी हुआ छोड़ो, क्या हिंदुस्तानी लोग नहीं दिखाएंगे क्या इसमें? हिंदुस्तानी टीवी पे नहीं आएगा ये? क्या हिंदुस्तानी फ़ोनों पे नहीं आएगा ये? फ़ोनों पे लाइव आने वाला है, तो ये बराबर देखेंगे। खैर पब्लिक में जिस तरीके से स्क्रीन लगा के अरे नहीं घर में बैठ के देख लेंगे, अपने ध्यान खानों में बैठ के देखेंगे, बराबर देखेंगे, चूँकि इसके इनको रॉयल्टी मिलने वाली है। फिर 2 पॉइंट का इजाफा भी तो है ना, 2 पॉइंट कैसा गंवाएंगे भाई हम, जैसा अभी इब्तिदा में बोल रहा था मैं। तो ये पूरी तरीके से देखेंगे। अब रही बात मीलाद जुलूस की, अब देखिए मैं कुछ देर बात कर रहा था हमारे प्रोग्राम से पहले कि मैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की स्टडी करता हूँ। इस्लाम मेरा दीन है, मेरा मज़हब है, मेरा ईमान है, सब कुछ है, मगर मुझे खोज होती है किताबें पढ़ने की, जो भी मालूमात मिल जाती हैं देख लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो इस्लाम में दिखी, दूसरे मज़हबों में भी है, ऐसी नहीं है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है डिसिप्लिन की है। और दीन हुल्लड़बाजी का नाम नहीं है दीन, लेकिन आज दीन को हुल्लड़बाजी कर दिया। और जो जिस घोड़े पे लगाम नहीं कस कर सकते वो घोड़ा चलाते क्यों? ये मिलाद जुलूस के जो करता धरता है उन्होंने तो बयान दे दिया अखबार में। क्या ये जो हुल्लड़बाजी करने वाले, शोबदेबाजी करने वाले लोग हैं वो अखबार पढ़ के आते हैं क्या? आपने कहा कि नहीं ज़ोहर से असर तक ही रहेगा वो, और ये एक रूट पे रहेगा, ये दूसरे रूट पर क्यों हो रहा है? कल रात में भी मैं वापस हो रहा था, रात देर गए, हुल्लड़बाजी चल रही है। बोला ये का लंबे झंडे ले लिए फना कीजिए, जबकि दीन इस्लाम डिसिप्लिन का दिन है, दीन इस्लाम बुर्दबारी का दिन है। दीन इस्लाम ऐसा नहीं है, हुल्लड़बाजी दिन नहीं होती कभी भी, इनडिसिप्लिन दिन नहीं होता कभी भी। और आप देखिए, मैं अभी किस्सा सुना रहा था, एक धर्म की बात थी, सुबह सुबह मैं कहीं जा रहा था, अच्छे कपड़ों में लोग, बेहतरीन बच्चे औरतें सब जेवरों से लगे हुए, सुबह की इब्तिदाई साथ हैं, उनका जुलूस एक छोटा ही है मगर एक तरीके से जा रहा है। बोला बड़ा इंप्रेस हुआ। बोला अगर ये लोग सुबह में ये लाजिम करते कि फजर की नमाज़ पढ़िए, उसके साथ एक जुलूस निकालेंगे 2 घंटे में, जहाँ तक जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ भी पहुँचना है, और सब पैदल चलेंगे, ठीक है, गाड़ी ऊँट घोड़े हाथी जो भी रहना रहिए, नहीं गाड़ियों के साथ, ट्रकों के साथ, वो छोटे हाथी क्या बोलते हैं आप, उसके साथ। तो ये देखिए, आप भी आवाज़ उठाना, मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, ये नबी के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे उनकी तौहीन हो रही है। कायदीन तो बोलते रहेंगे, हमारे मुफ्ती किराम बोलते रहेंगे, लेकिन इनका सुनने वाला कौन है? ये आउट ऑफ बाउंड लोग हो चुके हैं, ये दीन की छवि को बिगाड़ रहे हैं। मैं भी देखा सुबह में जो कुछ ऑफिस आने से के लिए जो भी मेरे को मुश्किलात हुई, मुझे भी अंदाज़ा है इसका। हर जुलूसों में जाता हूँ, हर धर्म के जुलूसों में जाता हूँ मैं। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, और आपसे और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इब्तिदा से एक अच्छे हमारे जो है व्यूवर हैं, तो आप अच्छे सवालात भी करते हैं, तो मैं आपसे ये करूँगा कि आप अपने सिलसिले को जारी रखें। जी भाई साहब, जहाँ तक मिलाद जुलूस के हवाले से 2 मिनट यहाँ पर मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि जिस तरह की जो 2 बहस जो आर्गूमेंट्स चल रही हैं, इसकी बारीकियों को देखने की भी ज़रूरत है। वो ये है कि देखिए, अवाम या फिर जो अवाम होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो एक झुंड की तरह होते हैं, हमेशा वो किसी ना किसी रहनुमा के पीछे, किसी ना किसी क़यादत के पीछे होते हैं। जब रहनुमाई इनको नहीं होती है तो फिर ये मुंतशिर हो जाते हैं। तो मेरा सवाल नहीं है, बल्कि ये एक आर्गूमेंट चल रहा है, क्योंकि मिलाद जुलूस के हवाले से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का इंतशार नज़र आया है, वैसे हम दीगर रियासतों में देखते हैं, दीगर ममालिक में देखते हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी मिलाद जुलूस निकालने वाले हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद में उनके पास जो है मिलाद जुलूस निकलते हैं। तो जो असल है उससे इनकार नहीं होना चाहिए। यानी ईद मनाएं आप, कौन सी ईद? मैं ईद उल फितर की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ईद उल फितर में अगर कोई औबाशी करेगा, आवारा गर्दी करेगा, तो क्या आप ईद से इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ईद किस तरह से मनाई जाए। तो अब उसी तरह से कोई जो है थिएटर में बैठ के मनाता है,
کوئی جو ہے ہو سکتا ہے مسجد میں بیٹھ کر جو ہے شکرانہ ادا کرے گا 2 رکعت نماز عید کے علاوہ بھی، یا اللہ میں تیرا مزید شکر ادا کرتا ہوں کہ پورا مہینہ میں رمضان کے روزے رہا. تو آپ طریقہ کار کیا ہے اس پر سوال کریں. لیکن یہاں پر جہاں تک عوام اور جو خواص ہیں، جو لیڈ کرنے والے، جو رہنما ہیں، کیا جس طرح سے آپ نے بھی ماشاءاللہ فرمایا کہ ان کو ایک نظم میں نہیں لیا جا سکتا. اب جو نوجوان بچے ہیں جن کو کوئی شعور نہیں ہے، ان کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے والے نوجوان ہیں، بہت سارے دین سے ان کو اتنا معلومات نہیں ہے. صرف ایک بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، شاید اسی بات پہ وہ جھوم رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. آپ جتنی باریک بینی کی باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. اب وہ اسی نسبت کے حوالے سے وہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے، گاڑیاں یعنی اسٹنٹ کر رہا ہے، تو ان کو آپ ایک نظم میں لائیں. صرف جو ہے بولنے سے کیا ہوگا، ایک شیڈیول، ایک جو ہے کال دیں کہ یہ وقت سے یہ وقت تک ہم جائیں گے اور اتنے لاکھوں کا مجمع رہے گا، اتنے ہزاروں کا مجمع رہے گا، اس کے یہ بٹالینس رہیں گے، یہ طریقہ کار رہے گا، کیرلا کا جو ہے ماڈل رہے گا، یمن کا ماڈل رہے گا، یا دوسرے جو ممالک ہیں وہاں کا ماڈل رہے گا. تو جو رہنما ہیں، جو دینی رہنما ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، آ کر ان عام لوگوں کو اپنے اس نظم کے تحت کریں. یہ بچوں کو ان کو جو ہے بالکل عالم یہ ہوگا کہ خارج اسلام کر دے رہے ہیں. بھائی وہ نابلد ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے. اتنی بھی شدت نہیں ہونی چاہیے. شاید یہ بحث چل رہی ہے ماجد صاحب، تو اس پر بھی جو ہے نظر کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ اس چیزوں میں ہماری نہیں اس چیزوں میں اس چیزوں پہ بات نہیں کروں گا. میں جو بھی نہیں ہم کو ہمارا کام ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی، ہم گنیش کا تقابل کر رہے ہیں، تو اس پر بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں جو اس حوالے سے، میں جو بات بول رہا ہوں ان کی بھی رائے ہے. سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں کی یہ بحث چل رہی ہے، تو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں. حیدرآباد میں جی جب گنیش جلوس کی ابتدا ہوئی تھی 78-79 کی بات ہے، اس وقت جو ہے ایک اور پنکھا جلوس کہہ کے درگاہ حضرت یوسفین کے لیے نکالا گیا. کئی سال تک چلتا ہے. جب میں صحافت میں انٹر ہوا 83 کی بات ہے، تب بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت میں تعریف کروں گا مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ یہ پنکھے، اتنے سارے پنکھے، وہ بھی الیکٹرانک پنکھے، فلاں پنکھے، یہ کپڑے کے پنکھے، اور پھر وہ درگاہوں میں پنکھے لگا دے. ارے اتنے سارے رکھ کے کیا کرتی ہے جلوس کا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے یہ پیسہ اکٹھا کرو، اجتماعی طور پر شادیاں کرو. تو ایک ملے پلی کے کچھ جہدکار تھے، جس میں خسرو شاہ انتقال کر گئے اور غوث صاحب وغیرہ مجھے یاد ہے. ایگزیبیشن گراؤنڈ میں بے شمار 51 شادیاں، 101 شادیاں. یہ پنکھا جلوس کے نام پہ جو پیسہ خرچ ہوتا تھا، اس پیسے کی اس کو بچا کر وہاں جلوس نہیں نکال. یوسفین کا عرس تو نکلتا جلوس وہ سے، لیکن پنکھا جلوس کے نام سے جو عرس میں چلتا تھا اس کو ختم کیا انہوں نے. اس کے بجائے ایک تعمیری کام ہوا ان پنکھوں کے بجائے. تو یقیناً ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے ہمارے پاس، سالار ملت کی جیسی لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ انہوں نے، مجھے یاد ہے میں اس وقت صحافت میں داخل ہو چکا تھا اور میں کور کیا ہوں، وہ شادیاں بھی کور کر رہا ہوں جو ایگزیبیشن گراؤنڈ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے سالار کے صاحب کی جو ہے سرپرستی میں ہوتی تھی. اور اس میں جو ہے نامپلی کے بہت جہدکار لوگ، اور اس میں کئی NRIs، اس وقت دبئی کا دروازہ بھی کھل چکا تھا، یعنی گلف کا، کئی لوگ اسپانسر بھی کرتے تھے اور اچھا جہیز دیتے تھے. تو یہ کام، یعنی پنکھا جلوس کا جو تاریخ ہے، آپ پڑھیے آپ اس کی تاریخ. جی میں جانتا ہوں بھائی صاحب. نہیں بتا رہا ہوں میں کہ ہوا ہے حیدرآباد میں، ہو سکتا ہے نظم ہو سکتا ہے برابر کرنے پر. لیکن اب دیکھیں بیرسٹر اسدالدین اویسی گزشتہ روز بھی انہوں نے بھی اس حوالے سے نشاندہی کی، اور کون سا برس سا نہیں جاتا مکمل طور پر اس حوالے سے جو ہے وہی تو کہہ رہا ہوں دی جا رہی ہے. میں تو لیکن جو یہ کرنے والے ہیں تو جو مذہبی رہنما ہیں ان کی ذمہ میں تو داری یہی کہہ رہا ہوں، جس گھوڑے پر آپ لگام نہیں لگا سکتے وہ گھوڑا چلاؤ مت. جی اس کو تربیت دو گھوڑے کو، پہلے اس کا لگاؤ. گھوڑے کو تربیت ہی نہیں دیں گے، لگام کر کے چلائیں گے، کیسا ہوگا؟ بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے یہ ساری چیزیں کہ جو تقابل کیا جائے تو کس طرح سے تقابل. خیر دیکھو وہ بیچارے جو ہے، نہیں وہ اپنے لحاظ سے نہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، جنرل بات ان کی اپنی سوچ ہے. مطلب ایک انفرادی کسی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان جنرل جو بات چل رہی ہے، ایسے سوالات جو اٹھ رہے ہیں، ایسے جواب آ رہے ہیں، بحث چل رہی ہے، تو اس حوالے سے ہر دو رخ جو ہے ضرور آنا چاہیے. شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी जनाब, कौन कहाँ से? हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जी वालेकुम आप सलाम। सवाल कीजिए जी, कौन कहाँ से? मैं लंगरत से मैं लंगरत से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरी उम्र 75 है। जी जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही? आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन टीवी की भी आवाज़ साथ में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी बात समझ में नहीं आ मैं रही। लंगरत से अख्तर हुसैन बात कर रहा हूँ। और मेरे से माजिद भाई से सवाल ये है जी माजिद भाई से सवाल ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंट में मुस्लिम नौजवानों का अपॉइंटमेंट है या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, उस ताल्लुक से है। और एक सवाल ये है, हमारे पार्लियामेंट हाउस में जी जी एक आयत लिखी हुई है जो कौम सैयद अहमद साहब दिए थे, जो कौम अपनी आप मदद नहीं करती, अल्लाह कभी उसकी नुसरत नहीं फरमाता। इसके ताल्लुक से आपका तबसरा क्या है? ज़रूर जी भाई साहब, ज़रूर भाई साहब आपको बताएंगे। आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए प्लीज़। जी पहला सवाल इनका। पहला सवाल तो था कि जो है, जी जी थोड़ा वाज़ेह नहीं था भाई साहब। नहीं नहीं ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जहाँ तक कौम का सवाल है, यकीनन कौन सुधारेगा आप कौम को एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। तो जब तक जो है रहनुमाई सही ना हो, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, कौम की जो इब्तिदा होती है वो ख़ानदान से होती है। ख़ानदान की इब्तिदा होती है फ़र्द वाहिद से होती है। तो पहले आप अपने घर का जायज़ा लें, आप भी कौम का हिस्सा हैं। तो देखिए, आप अपने घर में अपनी औलाद की तरबियत कैसे देते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। चैरिटी बिगिनर्स होम, यानी घरों से ही शुरुआत होती है। तो जहाँ तक बिल्कुल देखिए, ये हमारे जो बड़े कायदीन हैं उन्होंने तो कई अखबार लिखे। अल्लामा इकबाल के कई अखबार हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के हैं, मौलाना आज़ाद के हैं। ये अखबार अपनी जगह हैं, ये हमारे लिए सिर्फ तोगरा लगाने के लिए नहीं है, चाहे तोगरा कहीं लगा लो। आप अपने दिलों के अंदर रखो कि भाई मेरे औलाद की तरबियत मैं कैसे दूँ, यहीं से शुरू होती है। अब औलाद की तरबियत नहीं है, जैसा भी कहा जा रहा है कि आप इधर उधर हुल्लड़बाजी हो रही, फलां हो रही, तो मैं समझता हूँ कि हमको अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कोई मसीहा आके आपको जो है ले आने वाला नहीं है, वो अक़ीदा अलग है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जाएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जो भी, खैर वो चीज़ों में मैं जानना नहीं चाहता, वो जो मामला थे वो अपने अक़ीदे के, धर्म, दीन के मुतालिक है। लेकिन आप अपने घर के मसीहा बने पहले, चैरिटी बिगिनर्स होम, तो यहीं से शुरुआत होती है, तो यहीं से शुरुआत कीजिए। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मोइनुद्दीन सोनी नादिर बेग से बोल रहा हूँ। जी मोइनुद्दीन साहब, सवाल। सबसे पहले माजिद साहब को आपके खिदमत में सलाम, पेश खिदमत है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा छोटा सा एक सवाल है जी। अरब ममालिक में जहाँ जहाँ भी अमरीकी फौज है उसे अफगानिस्तान की तरह फौरन निकाल दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि कतर में भी लीबिया जैसा अंजाम हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा किस लिए है, जिसकी कोई भी मुल्क नहीं सुनता। तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़त्म कर दें जी। अब दुआ से कुछ होने वाली नहीं, हिकमत अमली भी क़यादत बदल सकती है। ऐसे में माजिद साहब आपके ख्यालात क्या हैं? और आखिर में जी, आजम खान साहब को जमानत मिलने के बावजूद जेल में क्यों है? मेहरबानी होगी आपकी जवाब दे दो। जी जरूर। जी मैं कि आज़म खान साहब का जहाँ तक मामला है, उनके ख़िलाफ़ बेशुमार केसेस डाले गए। एक केस ख़त्म होते ही दो और केस डाल दिए जाते हैं उनके ऊपर। कहीं बकरी चोरी का केस भी है उनके ऊपर, बकरी चोरी करेंगे तो वो देखिए आप, वो जवाहर यानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी कायम करे थे रामपुर में, उसकी ज़मीन कब्ज़ा की, बल्कि खैर वो नहीं, उसके बाद किताबें चोरी करे जी। तो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से, जब तक ये सरकार रहेगी, आपकी लीडरशिप को निशाना बनाता जा रहेगा। किसी ना किसी उन्वान से ये लीडरशिप को निशाना बनाया जाता रहता। अब दूसरी बात जहाँ तक है अरब ममालिक की आपने बात की,
دیکھیے یہ تو ہونے والا ہے. یہ شاہان ابھی دیکھیے چاہے صدام حسین ہو یا معمر غزافی ہو یا دیگر بھی ہو، مصر میں بھی جو اس سے پہلے جو اسیسی سے پہلے جو کچھ معاملہ ہوا، انقلاب آنے کے بعد جمہوری الیکشن میں جیتنے کے بعد جمہوریت کو ختم کر کے ایک ڈکٹیٹر کو بٹھا دیا گیا، کیونکہ ان کی مرضی کا اسرائیل نوازی ضروری تھی ان لوگوں کے لیے. تو یہ پورا مشرق وسطیٰ اب کوئی آزاد نہیں ہے. یہ دکھنے میں تو آزاد دکھ رہے ہیں، آزاد کنٹریاں ہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز ہیں، لیکن یہ پورے کے پورے غلام ہیں اور ہر ایک کے پاس امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیے قطر کی جو بات ہے، قطر میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا اڈا ہے امریکہ کا، اور اس کی قطر کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اور امریکہ جو ہے کس کو کیا ترجیح دیتا، پیسہ ادھر سے لیتا، جو ہے 15,000 کروڑ کا جو طیارہ تحفے میں لیتا، سب کچھ کرتا، لیا کہ ادھر بھرتا سب، اور وقت پڑے تو ان کو جو ہے دھکا دیتا. تو یہ عرب ملکوں کو ہوش لینے کی ضرورت ہے. ان کے تخت تاج رہنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ بن سلمان کے ہوں، یہود کے ہوں، کویت کے ہوں، مصر ہو، جارڈن ہو، یہ سب یو اے ای ہو، یہ پورے اسرائیل نواز ہیں اس وقت. یہ دکھانے کے لیے چونکہ عوام میں کہیں کشیدگی نہ ہو جائے، عوام جو ہے بفر نہ جائیں، ایک انقلاب نہ آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم چلو یعنی لیپا تھوپی کہتے ہیں نا اس کو، چلو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. آج وزیر خارجہ کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے. تو عرب ممالک میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ امریکی اڈے اکھاڑ پھینکیں یہاں سے. میں کہہ رہا تھا نا، یہ مکھی اگر اپنے ہاتھ پر بیٹھتی بھی ہے تو پوچھنا پڑتا ہے ان کو، صاحب یہ مکھی بیٹھی، میں کیا کروں اس کا؟ ٹھیک ہے تم مکھی بیٹھی ہے، ہٹا دیجیے. نہیں رہنے دیجیے اس کو، ہم مصلحت سے رکھیں آپ کو وہاں. تو یہ حالت ہے ان کی، اس حد تک غلامی ہے ان کی، اعصابی غلامی ہے. یہ کوئی نہیں ہے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ختم ہونے والے ہیں پوری طریقے سے. دوسری بات ہے، اقوام متحدہ کاغذی ادارہ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب دنیا میں اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس پھر سے واپس آ گئی ہے. وہی صورتحال ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار سے جو کچھ پہلے جو تھی، وہی صورتحال ہے. اب دیکھیے ادھر جاپان چین کا معاملہ چل رہا، ادھر روس اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے. تو دنیا ایک تلاطم کا شکار ہے، اور اس تلاطم میں آپ کون کیا ہے، یہ جس کی طاقت ہے اس کا ہی زور چلے گا. اور جب تک آپ طاقتور کا، ظالم کا شکنجہ نہیں پکڑیں گے، جب تک اس پہ شکنجہ نہیں کسیں گے، یہ دنیا چلنے والے گی. اب دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ، اور آج دیکھ رہا تھا میں اسرائیل کا سابق وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ فلسطینیوں کو ہم نے جو ہے ہلاک کیا ہے. آپ لوگ جو عدد و شمار دے رہے ہیں وہ ایک سرٹیفائڈ عدد و شمار ہے، وہ 65 لاکھ کے ان کے نام پتے جگہ کے لحاظ، جگہ پتے کے ساتھ جو بھی آپ جو فلسطینی انفارمیشن آفس سے جو آتا وہ سرٹیفائڈ رہتے، آئیڈینٹیفائڈ رہتے. وہ اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو بے شمار لوگوں کو مارا ہے، 2 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور فخر کر رہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے نیست و نابود کر دیں گے. اور فلسطین کو ریاست، ایک طرف اقوام متحدہ میں فلسطین کی تائید میں جب بات ہو رہی تھی، نتن یاہو کہہ رہا تھا کہ there is no فلسطین، only اسرائیل، نو فلسطین. دیکھیے اس کا ڈیر نے، اس کی جو ہے گستاخیاں اس کی، اور امریکہ ساتھ دیتا ہے اس کا. دیکھیے جو ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں، اور آپ دیکھیے سلامتی کونسل میں دوحہ پہ جو حملہ ہوا اس کی مذمت کی گئی، اسرائیل کا نام نہیں اس کے اندر، جی ہاں، اسرائیل نام نہیں لے کے مذمت کی گئی. اور آپ کیسا قبول کریں؟ ریجیکٹ کر دینا تھا. عربوں کی بھی جو ہے نا، نہیں ہمارے پہ حملے کی مذمت ہو گئی نا، بس کافی ہے. ارے بولو جو حملہ ور تھا کھلے عام کر رہا ہوں نا، میں حملہ کر رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیتے. نہیں وہ امریکہ کو اعتراض ہو جاتا. یہ کیا ہے یار، یہ لوگوں کا شرم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، پروگرام کے آخری غالباً کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الماجد صاحب سے سوال تھا. جی بالکل، سوال کیجیے. جی یہ کہ السلام علیکم، قوموں کے دور انفرادی ترقی کا دار و مدار، جی قوموں کے اور انفرادی ترقی کا دار و مدار ڈسپلن اور اخلاق پر ہے. جی تو ہماری قوم میں ایک چیز کی بڑی بلو ایوریج اور بلو پاورٹی لیول میں ہماری قوم میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، جو ڈسپلن اور اخلاق کی. گھر میں تربیت صحیح نہیں ہوتی. ہم ایک این جی اوز میں جاتے ہیں، کئی ایک این جی اوز میں کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کی پرورش کرتا، تربیت نہیں کرتا. میں سے 200 آدمیوں سے سروے کیا ہوں،
चंद सेकंडों में जवाब दिए, बोले बिल्कुल सही है, बात कुछ और आगे भी बढ़ के जवाब दिए। तो हमारे घरों में पहले अपने अखलाक ठीक करें, अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत करें। और मुसलमान बिल्कुल नहीं जानता, पहली जमात के बच्चे के माँ बाप दोनों कह रहे थे, मेरी मिसेज काउंसलिंग कर रही, तो हमारा बच्चा सुनता ही नहीं जी, सुनता ही नहीं। चौथी जमात के बच्चे के माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा सुनता ही नहीं। अब ये इंफराद, ये तरबियत का माहौल कहाँ से कौन पैदा करेंगे? जितनी हमारी सकत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जितनी हमारी सकत है सकत करते हैं, मगर हमारे कौम में कब ये शऊर आएगा कि तहजीब तमीज़ अखलाक से रहने के लिए पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल जी भाई साहब। थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। आप कह रहे थे बिलो पॉवर्टी लोगों में, ये बात सही नहीं है। ठीक है, इनमें तादाद ज़्यादा होगी, और जो पॉवर्टी में नहीं है, जो अबव यानी वेल्दी होंगे, उसके कारनामे देखें आप। उनके सामने तो अच्छे, उनके सामने अच्छे कपड़े रहेंगे, आदाब अच्छे रहेंगे। कभी जाइए, कभी वक्त निकालिए उन ऐश कदों पर, पब्स पर, या फिर मज़ाफ़ाती इलाक़ों के जो है फार्म हाउसेस पर जाकर देखिए कौन से अखलाक है। वो भी शुरफा है उसमें कई नामची लोग हैं जिनके नाम से हम जो है उनकी लीडरशिप में हम वो करते हैं, अरे इनका ये इतना बड़ा आदमी है, उनकी औलादें क्या कर रही हैं। तो यकीनन इसमें पॉवर्टी का सवाल मत लाइए। कई ऐसे शरीफ गुरबा हैं, महज गुरबत इसलिए है कि उनकी शराफत, उनकी जो है हलाल कमाई अपने औलाद को खिला रहे हैं वो लोग। इस तरीके से आप एक जहदकार हैं। इन ब्लैंकेट किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाइए। ये हम यानी अल्लाह गनी हूँ इन कुन तुम ये फ़ुकरा, तुम सब फ़कीर हो, सिर्फ अल्लाह ही गनी है, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हमारी महज चंद पैसे आ जाने से हम दौलतमंद यकीनन दुनिया के सामने हो जाते हैं। और रही बात किरदार की, किरदार किसी से देखो, कोई जामिया से, कोई स्कूल से आने वाला नहीं है। किरदार जो है अपने घर से शुरू होता है। यकीनन आपकी बात इसमें सही है कि किरदार के लिए हम तालीम ख़रीद रहे हैं, तालीम हासिल नहीं करा रहे हैं, बच्चों को जो है तरबियत नहीं कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। कई बच्चे आते हैं, मामूली ख़ानदान के बच्चे आते हैं, आके वो लड़के आते हैं, वालिदैन आते हैं, हमारा बच्चा इसमें एडमिशन हुआ, इतनी फ़ीस होना है, ये होना है, हमारे लिए कुछ आप वसाइल बताइए, कहीं स्कॉलरशिप दिलाइए, ये चीज़ें आके। मतलब भाई वहीं से पढ़े तो आप काबिल बन सकते क्या? नहीं, वो ये जो सेंस है कौन दूर करेगा? आप एक जहदकार हैं, मैं वाकिफ़ हूँ आपसे, आपकी बेगम साहिबा अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम में फैलाइए आप। तरबियत घर से शुरू होती है, तो किरदार घर से शुरू होता है। तो घर का जो नज़म है, चूँकि आजकल जो नहीं कहना चाहिए मुझे भी, लेकिन वालिदैन की जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, देर से उठते हैं, बच्चा जो है तैयार भी हो जाता है, जाके वो दोशे की बंडी पे जाके अपना टिफ़िन भी बन लेता है, वहाँ भी खा लेता है। आप देखिए सुबह उठ के आप तो खैर उठते सुबह जल्दी, आप एक चक्कर लगाइए आप अपने खुद इलाके में, जो दोशे की बंडियाँ होती हैं वहाँ जाके देखिए 8 बजे 8:30 बजे के वक्त क्या होता है वहाँ। कितने बच्चे यूनिफॉर्म पे, कितने बच्चियाँ यूनिफॉर्म पे ठहरे, अपना टिफ़िन भी बन लेते हैं, फिर अपना वहाँ खा भी लेते हैं, फिर वहाँ से अपने स्कूल के लिए रवाना होते हैं। ये माँ या बाप सुबह की एक रोटी नहीं दे सकता उसको, तरबियत क्या देगा? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। ये सिर्फ मुसलमानों तक नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें सारे लोग हैं, हमारे अपना वतन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल ये इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यही अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।